خط کی بات کریں گے، سنی اتحاد کونسل پہ پی ٹی آئی نے اپنا اعتماد کیا اور ان کے ساتھ گئے، پھر یہ خط آ گیا اور ان کو وڈرا کرنا پڑا. یہ کتنا رسکی اور ڈینجرس ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ خط؟ دیکھیے، میں آپ سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ محفوظ کرنا ہے اور اس میں جو ڈیلے تاخیر کا سبب ہے، ممکن ہے اس کی کوئی بڑی جینوئن ریزن ہو، لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کی گئی، بتائی نہیں گئی. اور آج کل کے چارج انوائرمنٹ میں جس طرح کا ایک ڈس انفارمیشن کا دور ہے، اس سے مختلف یعنی غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں، کنسپریسی تھیریز جنم لیتی ہیں. سو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو ابھی تک کیوں کلیئر نہیں کیا جا رہی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج مریم نواز کا خود چل کے اپوزیشن لیڈر کے پاس جانا اور اس خواہش کا اظہار کرنا کہ وہ ان کو ساتھ ملا کر نظام حکومت پنجاب کا چلانا چاہتی ہیں، اور آج ہی کے دن نواز شریف کا یاد دلانا، جو کہ انہوں نے رانا صاحب نے جس کا ذکر کیا وہ یاد دلایا گیا. بلکہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ الیکشن کمپین میں جب زخمی ہوئے بانی پی ٹی آئی تو نواز شریف ان کی عیادت کے لیے گئے. دوسرا جو انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ ان کے گھر بنی گالا گئے، خود یہ دو باتیں انہوں نے یاد دلائیں. بالکل ٹھیک. وہ تو تیسری یہ بھی ہے کہ پختونخوا کی گورنمنٹ بھی مولانا فضل الرحمان کے آفر کے باوجود ان کو دی. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آج یہ باتیں یاد دلانے کا نواز شریف نے جو دلائی ہیں وہ اس وجہ سے دلائی ہیں کہ کل ایک نئے دور کا، نئی اسمبلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آج مریم نواز نے یہاں پہ اپوزیشن لیڈر سے وہ اپنا یہ بتا رہے تھے کہ ان کی مکمل پہلے بھی کوشش رہی ہے، وہ اب بھی کوشش کریں گے، وہ انتقام کی بات نہیں کریں گے. مریم نواز انتقام کی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ جس انہوں نے کہا نا کہ اس ذہنیت سے میں ڈیل کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ ایسا شعور ہے جو یہ ماضی میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھا کہ ان کے ساتھ، ان کے سہارے پر اس کے بعد انہیں کو ابیوز کیا، ان کے خلاف فیک انفارمیشن حملہ آور ہوئے اور انہی سے اخلاقی توقعات باندھتے ہیں. یہی نون لیگ کے ساتھ ہے کہ اس ہر طرح گندی کردار کشی کر دی. اب ایک جھوٹی ویڈیو کو آج بھی اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ پھر وہ چھاپ رہے ہیں ووٹ، اور توقع اخلاقی بلند دوسرے سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں آواز اٹھائے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب مریم نواز صاحبہ خود گئیں اپوزیشن لیڈر کے پاس، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کی، اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اگر الیکشن کمیشن میں جانے کے بجائے کہتے کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں ملیں، بلکہ وہ یہ کہتے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی کو دے دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، آپ جو کہہ رہی ہیں نا یہ جو تقاضے ہیں، اس سے اگلی بات مورلی تو دیکھیں نا، آپ یہ جو فرما رہی ہیں یہی تقاضا نواز شریف سے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان یعنی وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلائے، وہ اس کے سیٹوں کے لیے اب وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے. یہ اس کا فرض ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے، اور جیسے ہی پی ٹی آئی پاور میں آئے وہ اس کو پھر جیل میں ڈال دے. اور وہ یعنی آپ کہیے کہ جذبہ حب الوطنی کے تحت الزامات پر دستخط کرے کہ میں قصوروار ہوں اور سیاست سے بھی طائب ہو جائے اور سارے خاندان کو اپنے جیل میں پھینک دے اور کہے کہ مائی باپ بانی پی ٹی آئی چیئرمین تم ہی ہو بس دنیا میں. آپ اپنی یعنی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ سوالات جب آپ کرتے ہیں اس طرح کے یا اخلاقی آپ بنیاد پر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر وہی خیال آتا ہے کہ آپ کسی ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیں، آپ کسی الٹرنیٹیو ریالٹی میں ہیں، آپ کسی فلم میں کھوئے رہتے ہیں، آپ ڈراموں میں کھوئے رہتے ہیں. آپ کو پھر کس طرح سے یہ سمجھایا جائے کہ حقیقی دنیا میں یہ نہیں ہوتا، تھوڑی نہ کرنا ہے، انہوں نے اپنے مورل گراؤنڈز کے لیے کرنا ہے. آپ دوسرے کو گالی دیں، آپ دوسرے کی خاندان کی خواتین کو نہ چھوڑیں. ابھی ایک جعلی ویڈیو اس کی پرنٹنگ پریس کی دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جعلی ہے، وہ خود سورس وہ جس نے اپلوڈ کیا وہ خود کہہ گیا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس پہ آج تک الزام لگا رہے ہیں، جھوٹی الزام تراشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے اخلاقی طور پر آواز اٹھاؤ. یہ واقعی ایسی ذہنیت ہے جو کسی کی سمجھ سے باہر ہے، اس سے کوئی کیا کہہ سکتا ہے. انیک راج صاحب، آج جو کے پی کے اسمبلی میں ہم نے جو مناظر دیکھے، جس طرح سے یہ خاتون گھڑی لہرا رہی تھیں اور اس کے بدلے میں جس طرح سے جوتے پھینکے جا رہے تھے، لوٹے پھینکے جا رہے تھے، یہ حال ہے ہماری اسمبلیوں کا. تو اگر یہ سیاسی ورکرز کا، سیاستدانوں کا یہ حال ہے تو پھر آپ کیا میسج دے رہے ہو اپنی عوام کو؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو جو عوام کی اسمبلی ہوتی ہے، میں ایک جنرل بات آپ کو بتا رہا ہوں دنیا بھر کے میں اس خاص واقعے کے پس منظر میں، کہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے درمیان تلخیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور جتنی قوت برداشت ہماری باقی تمام معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہر راستے پہ آپ کو نظر آ جاتی ہے، یہ ہمارے ہی نمائندے ہیں، اور وہ مطلب ہے ظاہر ہے اس طرح کا رویہ آ جاتا ہے نظر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس چارجڈ ماحول میں خاتون نے جو وہ گھڑی کا جو ایک مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، دیکھیے وہ اس طرح کے ماحول میں آپ ایک دعوت دیتے ہیں
ایک یہ اگریشن ہے ایک طرح کا, یہ ایک طرح کا آپ دوسرے کو یعنی ایک تکلیف دہ انداز میں اس کی توہین کر رہے ہیں. اس کا رد عمل ظاہر ہے آیا, جو آیا وہ بہت افسوسناک آیا, اور خاص طور پہ پختونخوا کی اسمبلی جہاں پہ تو خواتین کا بہت ہی احترام ہے اور ان کی یعنی ایک بہت عزت کی جاتی ہے, تو یہ بہت افسوسناک ظاہر ہے رد عمل آیا. لیکن اس رد عمل کو دینے کی بات ہے اگر آپ خود اس طرح کا رویہ رکھیں. جی, لیکن اس میں نا آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو تماشا اور یہ جو خبریں یہ جو بن رہی ہیں جن واقعات کی, اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے, یہ چسکا بازی تو ہو جاتی ہے, اس کے اندر نہ کوئی حل ہے نہ کوئی آگے بڑھنے کا عمل ہے. بانی غنی صاحب, نواز شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کی بڑی انٹرسٹنگ, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کی ذہنیت کی سمجھ نہیں آ رہی, کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جن کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. قوم کو تو سمجھ آ گئی, انہوں نے مینڈیٹ دے دیا, میاں صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا یہ ایک ریالٹی, یہ فنامنا جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے؟ آپ مجھے بتا کہاں دیجیے, ہے؟ نہیں آپ مجھے بتا دیجیے نا کہ انہوں نے جو مثال دی کہ ایک آدمی الیکشن کمپین میں زخمی ہو جاتا ہے, وہ اس کی عیادت کو چلے گئے, وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو گھر چلے گئے, اس کو پختونخوا کی حکومت دے دی, وہ دھرنے کرنے بیٹھ گیا, گالم گلوچ پہ اتر آیا. تو ایسے لوگوں کی ذہنیت ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, اس کا تو دھاندلی کی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, وہ تو تحقیقات بیٹھ کر بات علیحدہ میٹر تھا نا, وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ 4 حلقے تھے, وہ 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے. دیکھیے بات یہ دیٹ از another thing. دیکھیے اگر ہم نے بحث برائے بحث کرنی ہے تو کرتے چلی جائیے, میں تو صرف یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رواداری کا بانی پی ٹی آئی کا کوئی ایک مثال دے دیجئے. انہوں نے آج 3 دے دی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کیا کوئی رواداری کی مثال ایسی قائم کی تھی؟ بیگم کلثوم کی جب وفات ہوئی کیا انہوں نے کسی کو کنڈول یعنی تعزیت کے لیے فون تک کیا تھا؟ خود چل کر نہیں گئے نواز شریف کے پاس, فون ہی کیا تھا. آپ اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ لیں نا کہ آپ کے رواداری کے کتنے آپ نے اعلیٰ مثالیں قومی اسمبلی میں قائم کی تھی. میثاق جمہوریت کے لیے کبھی آپ نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملایا تھا؟ آپ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, آج تک نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ توقع کہ ہم آپ کو ماریں گے, ہم آپ کے خلاف جھوٹی خبریں کریں گے, ہم آپ کی کردار کشی کریں گے, آپ البتہ ہمارا ساتھ دیجئے اور آپ البتہ ہمارے ووٹ بینک کی سنیے. اور یہ جو سپورٹ یہ جو بیس ہے, سپورٹ بیس یہ جو کرتا ہے سارے کا سارا, ان کی جو اپنی جو جھوٹے الزامات کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ فلاں یہ فیک نیوز اس طرح کی چیزیں تو پھر دونوں طرف سے آئی ہیں. یہ اگر بات کریں میں جاننا چاہتا ہوں, میرے علم میں اضافہ کریں, او پلیز مجھے بتائیے نون لیگ کی طرف سے کون سی فیک نیوز آئی ہے؟ میرا مسئلہ حل کر دیں. جنرل صاحب کاش کہ یہ اتنے, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے, یہ تو سچ نہیں بیچ سکتے, کیا بولنا.